اس کی چربی پگھلنی شروع ہوئی راہ خدا میں، تھکا دیا اس نے تراویح میں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نیند کا خمار ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں رکوع ختم کر لوں، میں پارا ختم کر لوں، دلچسپی ہے، لگا ہوا ہے۔ تو پھر ایسی منزل پہ آ کے رکتا ہے کہ پھر آواز قدرت آتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، سبحان اللہ، بتا چاہیے کیا بھائی، بول بتا چاہیے کیا۔ اللہ سمجھ، اللہ ایسے ہی فضل کرتا ہے، ایسے ہی کرم کرتا ہے۔ ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی اگر اس کی رضا کا میسر آ جائے تو سمجھو کہ آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر گئی، کامیابی دونوں جہاں کی اس کو مل گئی۔ تو اللہ ایسے ہی کرم کرتا ہے۔ اب یہ بندوں پر ہے کہ بندے کس یقین کے ساتھ اس کے کرم اور فضل کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اللہ تو کرم فرماتا ہے، وہ کھڑکی کھول دے بھائی، کھڑکیاں کھول دے، ہوا نے۔ تو اللہ لطف و کرم فرماتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ اور جتنا زیادہ توکل ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العزت ہماری مشکل کو آسان فرمائے گا۔ وہ مشکل چاہے دنیاوی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جس طرح کی بھی ہو، وہ مشکل ہماری ٹل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اللہ پر بھروسے اور یقین کی، اور اس دعوے میں ہم صادق نہ ہوں تو ہم کمزور ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر پھر ہم فائدہ نہیں لے سکتے بلکہ ہم اپنا نقصان ہی کر بیٹھتے ہیں۔ شیطان آسانی سے وار کر لیتا ہے، ورنہ یقین مانیے دور حضرت سدری سکتی علیہ رحمہ کا ہے۔ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اور آپ کے واعظ کا کمال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ مجمع سماعت کرتا ہے، لوگوں کے دل کی دنیا بدلتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فوراً نتیجہ نکالیے کہ علم والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو ہمیں سماعت کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے جو دل کے بالکل دل کی بستی کے قریب سے گزرتا ہے اور سارا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے، اور جب ہم سماعت نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے ہوتا نہیں۔ اب وہاں سے ایک عیسائی نوجوان کا گزر ہوا، اس نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرا، بات بڑے پتے کی تھی، اس کے دل کی بستی کے قریب سے گزری نا، تو دل کی دنیا اس کی بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ لمحوں میں فیصلہ کیا اس نے کہ میں اپنے اس دین کو چھوڑ کر اس سچے اور کھرے دین کا دائی بن جاتا ہوں۔ ایک لمحہ ہی آتا ہے، بس اسی لمحے میں فیصلہ کیا۔ اب فیصلہ ہو گیا، اللہ نے کرم بھی کر دیا، مجلس برخاست ہوئی تو حضرت کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضرت میں اس سچے اور کھرے دین کا دائی بننا چاہتا ہوں، میں دین کی جو ہے وہ غلامی میں خود کو پیش کرتا ہوں۔ مجمع ایسے ہی سبحان اللہ، جیسے ابھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجمع سبحان اللہ ہو گئی کہ واہ بھائی واہ کیا بات۔ تو کلمہ حق پڑھا، پڑھنے کے بعد اب اللہ والوں کی جو ایک ان کی بات ہوتی ہے نا، اس میں ہزاروں راز ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے۔ حضرت نے اسی مجمع میں اعلان کیا، لوگوں یہ نیا مسلمان ہوا ہے، تمہارا بھائی ہے، لاؤ کچھ مال جمع کرو، اس کی مدد ہو جائے۔ مجمع کو دکھانا کچھ اور تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس کی مدد کے لیے مال جو ہے وہ ہو جائے، لیکن وہ بندہ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ یہی مجمع کو دکھانا تھا اس کی زبان سے کہ سنو، اسلام اتنا سستا معمولی دین نہیں ہے کہ آدمی چند ٹکوں یا چند پیسوں کے لیے معاملات کو دیکھے۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں مال کو طلب کرتا رہوں، یہ تو میرے دل کا سودا ہے،
میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دین اسلام کو قبول فرمایا۔ اب مجمع میں یہ پیغام چلا گیا کہ اسلام اس لیے قبول نہیں ہے، اسلام پہ اس لیے نہیں ہے اللہ الصمد۔ خیر یہ اپنے گھر آیا، اس نے آگے اپنی بیوی کو جو ہے وہ دعوت دی۔ خوش نصیب بیوی نے کہا کہ جو تیرا دین ہے وہ ہمارا دین۔ بچے تو ویسے ماں باپ کے تابع۔ اب جب اس نے نکلنا شروع کیا، دین سیکھنا شروع کیا، نماز پڑھے گا، طور اتوار بدلے گا، اور اسلام کا ایک حسن ہے، اس کی ایک خوشبو ہی نرالی ہے، وہ دکھ جاتی ہے، پتہ چلے۔ ہمیں نمازی آدمی ہونا تو اس کے شلوار کا ٹخنے سے اٹھا ہوا پہنچا بھی جو ہے نا ایسی روشنی دے دیتا ہے کہ دوسرے کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے نا۔ اب جب اس کے رشتہ داروں کو سب کو پتہ چلا، اب شروع میں نرمی سے، آہستہ سے، اور پھر جو ہے وہ سختی سے اب اس کو جو ہے وہ روکا جانے لگا، منع کیا جانے لگا۔ لیکن اب باز نہ آیا تو سوشل بائیکاٹ کیا۔ کوئی رشتہ دار کوئی اس سے تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ملنا ملاپ نہیں رکھے گا۔ تو وہ دل میں خوش تھا کہ جب تک تم میرے دین میں نہیں آتے ہو تو میرا تو ویسے ہی تم سے بائیکاٹ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بڑی حدیں، بڑی سرحدیں بنائی، اس کو کوئی فرق نہ آیا نہ آنا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بھی معاملہ ہوا کہ اب جہاں یہ کام کرتا تھا، جو ہنر تھا، انہوں نے بھی نوکری سے نکالا۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو مال و متاع تھا ختم ہوا، تو محلے کے دکانداروں نے ادھاری بھی چھوڑ دی، بند کر دی۔ معاملات جو ہے وہ بڑے مشکل میں پڑ گئے، کام کوئی دیتا نہیں، اور جو ہے نا کوئی اس طرح سے مدد کرتا نہیں، بلکہ تان و تشنیع کا ایک موقع ملتا ہے نا ایک لمحے کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان پہ ایسا وقت آئے، لیکن آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر مسلمان جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں کنورٹ ہو جائے تو کیا کوئی دوسرا مسلمان اس سے کوئی تعلق رکھے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی ان کے ہاں بھی ہوا، کوئی تعلق نہیں، کوئی رحم کی اپیل نہیں۔ اچھا، اس کی بیوی نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ ہم کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیں، جہاں نئے لوگ ہوں گے، اجنبی لوگ ہوں گے، وہاں کوئی ہمارا راستہ تو نہیں روکے گا، راستہ تو نہیں کاٹے گا، مشکلات تو نہیں بپا کرے گا۔ اب اس نے جو ہے وہ بیوی کی بات مانی اور وہاں سے چلنا شروع ہوا، کسی اور شہر میں پہنچے، اور بستی میں جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ سکونت اختیار کی۔ جو جمع پونجی تھی جب ختم ہوئی تو پھر اب یہ کام کے لیے نکلے۔ صبح گھر سے نکلے کہ میں چلو مزدوری ڈھونڈتا ہوں، اور جیسے سٹاپ پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں نا انتظار میں، ایسے جناب علی یہ وہاں چوراہے میں بیٹھ جاتے، ظہر تک انتظار کرتے۔ جب اذان ظہر ہوتی، پہلے دن کوئی نہیں آیا مزدور لینے، تو یہ اذان ظہر ہوئی، یہ مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کروں۔ اب یہ نوافل پہ نوافل، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز۔ اصل ٹائم مزدور گھروں کو لوٹتے ہیں، یہ بھی گھر کی طرف لوٹے۔ بیوی خوش تھی کہ صبح سے گئے ہیں صاحب تو شام تک کمائی کری ہوئے گی، تو بیوی نے حال احوال پوچھا، کہنے لگے کہ جس کی مزدوری کی ہے مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم ہے، تو بس وہ ہمیں اتنا دے دے گا کہ اس کے جو ہے وہ سخاوت کے چرچے ہیں۔ اچھا، بیوی سمجھی وہ کوئی سیٹ صاحب اچھے مل گئے، اور اچھے سیٹ صاحب ہیں جی، وہ دیں گے، نوازیں گے، جو ایک سطحی طور پہ، اوپری طور پہ جو ایک مفہوم نکلتا ہے۔ اگلا دن ہوا، پھر یہ گئے، صبح سے لے کے ظہر تک وہیں بیٹھے انتظار کرتے رہے دوسرے جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ۔ اچھا، مزدور اگر صبر کرے، جیسا کہ حدیث طیبہ تھی، فرمایا کہ ایک نوجوان گزر رہا تھا، بالکل دبلا پتلا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کاش کہ یہ اسلام میں اتنی محنت کرتا، اس کا یہ حال ہوتا تو فخر ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے جا رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے
جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تب بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے یا اس سے بچانے کے لیے محنت کر رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر اسے موت بھی آتی ہے تو پھر یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مرنے والوں میں شمار ہوگا. تو مزدور اگر بے صبرہ نہ ہو تو اس کا بڑا پروٹوکول ہے کہ مزدور تو بے صبرہ ہے، آپ ٹھیکہ دے دیں کام ہو گیا، آپ دہاڑی دے دیں بارش جو ہے لیٹ کے کام کر رہا ہے. خیر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. اب صبح سے بیٹھا ہے مزدوروں کے ساتھ، نہیں ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا، دوسروں کو بلاؤ میں نماز پڑھے، ہاں ہاں تو ہی چلو جی میں بھی آتا ہوں جی، چلو جی میں بھی پہنچے جی میں بھی آتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے مارکیٹ میں یہ بہانہ تو چلتا ہے، آپ چلے جی بس میں آیا. یہ آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر وہی نوافلیں، پھر وہی اللہ اللہ کرنی شروع کری. جب عصر کی وقت ہوا تو پھر واپس پلٹا. بیوی خوش کہ آج میاں کچھ لے کے آئیں گے، تو بیوی نے پھر وہی سوال کیا، تقاضا کیا تو وہی جواب دیا جو کل تھا. یہ مالک بڑا کریم ہے، سخی بڑا ہے، وہ کسی کا رکھتا نہیں بلکہ اوقات سے بڑھ کے دیتا ہے. بے فکر ہو جا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں مزدوری ایسے مالک کی کرتا ہوں کہ جو نوازنے پہ آتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کے عطا فرماتا ہے. بیوی خوش کہ حالات بدل جائیں گے. اب تیسرا دن آیا، اب مرحلہ قریب تھا، جب تیسرا دن آیا اب آزمائش قریب تھی. پھر مزدوری کے لیے سارا دن، لیکن نہیں مزدوری ملی، کیونکہ وہ مالک بھی دیکھتا ہے کہ کہاں تک میرا بندہ آتا ہے، کہاں تک آتا ہے. اور جب وہ اس منزل تک آتا ہے کہ جہاں پر خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، چل کے جائے آدمی تو پھر پوچھا جاتا ہے. اب آدمی سکون سے ہے، کھایا پیا موج کیا، نماز نہیں پڑھی روزہ رکھ لیا، اٹھا پھر اس کے بعد پڑھی نہیں پڑھی، پھر اس کے بعد چلو بھائی ہینڈ فری لگے، گاڑا لپیاں یہ وہ سب اب بات کو سمجھیں تو پھر وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو، اس کی چربی پگھلنی شروع ہوئی راہ خدا میں، تھکا دیا اس نے تراویح میں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نیند کا خمار ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں رکوع ختم کر لوں، میں پارا ختم کر لوں، دلچسپی ہے، لگا ہوا ہے، تو پھر ایسی منزل پہ آ کے رکتا ہے کہ پھر آواز قدرت آتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، سبحان اللہ، بتا چاہیے کیا بھائی، بول بتا چاہیے کیا، اللہ سمجھ. اب وہاں پر بھی تیسرا دن تھا، مزدوری نہیں ملی. جب نہیں ملی پھر وہی پہنچا کہ بھئی دیکھنا ہے جزا فضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. آدمی جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے نا. آپ نے اپنے پیسے لینے ہو، اگر آپ کو نہ ملے تیسری مرتبہ تو آپ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، آدمی کی لب و لہجہ تیز ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ. بس یہ شام ہوئی، وہ آخری ایک سجدہ اس نے جو کیا، جو قبولیت کس منظر کے نزدیک لے گئے. دیکھ مالک، میں نے تیرے دین کو سچا جانا، قبول کیا، میں اگر بھوکا بھی مر جاؤں تو مجھے منظور ہے. بھائی ایک فکر ہے کہ کہیں میری بیوی میرے بچے وہ پھر لوٹ کے واپس اپنے اسی دین میں نہ چلے جائیں، اس وجہ سے، کیونکہ بھوک آدمی کو حد کفر تک لے جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ ادھر پلٹ جائیں. مالک تو کرم کر. اب یہ چلا، اب قدم جو ہے بھاری تھے. دیکھو ایک بات ہے، آنسو اتنا قیمتی ہے اور اتنا زبردست جو ہے وہ دل کی صفائی کا کام کرتا ہے. گرتا باہر ہے، صفائی اندر کی ہوتی چلی جاتی ہے. جو راہ خدا میں نا اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ کافی، ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے کافی. تو یہ آنسو گرتا باہر ہے لیکن صفائی اندر کی ہوتی ہے. اللہ سمجھ. قربان نہ جائیں. ایسا پہلے ہوتا تھا بھی ہم لوگ الوداع ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتا تھا. اب ہم لوگ اتنے کمرشل ہو گئے ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے. بھیا ہماری سوچ بہت آگے نکل گئی ہے.
نہیں ہمیں واپس لوٹ کے آنا چاہیے, بچوں کی طرح بلکنا چاہیے, بچوں کی طرح نہ بلکنا چاہیے. ہائے ہائے اندر سے وہ نکلے نا تو ایک قطرہ ہماری نجات اور بخشش. بس اس کے قدم بھاری تھے اور آنکھ سے آنسو جو ہے وہ جاری تھے, قدم بھاری تھے. گھر کی طرف چلا, کہنے لگا کہ بیوی سے تو بات کر لوں گا, تو تھوڑی سی مٹی ریت اس نے اپنے کپڑے میں ڈالی کہ بچے پوچھیں گے, کہوں گا لے آیا ہوں مال, بس کل سے روٹیاں شروع. اب جب یہ اپنی گلی میں مڑا, اپنے گھر کے قریب کی طرف پہنچا تو گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور گوشت کی خوشبو آ رہی ہے پکنے کی. اب تو گوشت میں وہ برکت نہیں رہی, ورنہ ایک گھر میں پکتا تھا تو خوشبو آ جاتی تھی. اب کسی کی چھت پہ باربیکیو بن رہا ہو تو 3 گھروں تک آتی ہے, بن رہا ہو اگر تو آتی ہے, ورنہ نہیں. وہ بھی صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھ بھائی اپنے یہاں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب ہنس کے مسکرا کے تھوڑا سا نرم ہوئے, آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑا تو اس نے توجہ کری کہ میرے گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے اور کھانے کی خوشبو بھی آ رہی. اب وہ جو قدم بھاری تھے تیز ہو گئے, دروازہ کھولا, بیوی آگے سے نہال. آپ بیوی کو 2-4 لاکھ روپے دے دیں, آپ جب گھر پہنچے تو بیوی پہلے سے ویلکم کے لیے تیار ہوگی. مال آپ نے دیا ہو بشرطے کے, اور نہیں دیا ہو تو بیوی ایسے ادھر کھجاتی رہے گی ادھر کھجاتی رہے گی, اور آپ کے آتے ہی بچے کی چھترول ہو جائے گی بغیر غلطی کے بھی. یہ ایک نظام ہے قدرت کا. اللہ اس وقت بیوی نے کہا سبحان اللہ, آپ جس مالک کی, اب نتیجہ نکل گیا بھائی, آپ جس مالک کی مزدوری کرتے تھے وہ واقعی اتنا سخی ہے, اتنا کریم ہے, اس نے ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ اب ہماری نسلوں کو بھی جو ہے وہ کمانے کی حاجت نہیں ہے. اب یہ حیران اور حیران ہونا چاہیے. بیوی خوش باش, کیا سیٹھ ملا ہے, کیا بات ہے, کیا کریم سخی ملا ہے. اس نے کہا بتاؤ ہوا کیا ہے. کہ لگی دوپہر تھی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کوئی اجنبی تھا, اس کے پاس جو ہے وہ پورا ایک تھال تھا جس میں اشرفیاں تھی, سونا تھا, مال تھا, پیسہ تھا. اس نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر جس مالک کی مزدوری کرتا ہے نا, یہ اس کی طرف سے ہے. مالک کا پیغام یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے مزدوری کرتا رہے, اس کے خزانوں سے اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی. وہ سجدے میں گر گیا, بلک بلک کے رویا, بچوں کی طرح بلک بلک کے. بیوی نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا مجھے تو مزدوری نہیں مل رہی تھی, میں تو نمازیں پڑھ رہا تھا اور اسی مالک کا کہہ رہا تھا کہ سخی ہے, کریم ہے. اللہ اکبر. تو اس کی بیوی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بے شک وہ اللہ ہی ایسا کریم اور ایسا سخی ہے کہ جو دینے پہ آتا ہے تو پھر نسلوں کی نسلیں سوار دیتا. بیوی نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو تھوڑی ریت لایا تھا کہ بچوں کو بجائیں. بیوی نے کہا کپڑا خالی کرو. جب اس نے دیکھا تو وہ ریت نہیں تھی, مٹی نہیں تھی, وہ آٹا بن گیا تھا. اللہ اکبر. صاحب تحریر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سنو, اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو اس کی قدرت کاملہ ایسی ہے, وہ مٹی کو آٹے میں بدل دیتا ہے, وہ کنکر کو سونے میں بدل دیتا ہے, وہ پتھر کو سونے کا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو پھر تمہیں بن مانگے عطا فرما دے, وہ چاہے تو تم پر اپنی کرم کے جو ہے وہ خزانے کھول دے. ہوا کیا؟ وقت ہو گیا, بس ٹون بچ گئی, بتا رہے کہ بس کرو. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کو بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے نواز دے گا, میرا رب مجھے نواز دے گا. ہم پورا مہینہ 30 دن ہم نے روزے رکھے, کیا ہمارا بھی یقین ایسا مضبوط ہے؟ کیا ہمارا بھی یقین ایسا, اگر ہمارا یقین ایسا مضبوط ہے تو رب کعبہ کی قسم جو اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا نا, وہ ہمارے لیے نہیں ہماری 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہے. اسی یقین اور بھروسے کے ساتھ آئیے رب کی بارگاہ میں التجا